الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال عليه السلام: من خاف فقد أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا سلعة الله هي الغالية، ألا سلعة الله هي الجنة. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو پیدا کیا اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، تاکہ ہم میں سے ہر ایک اللہ کو جاننے والے بن جائیں۔ لیکن اللہ کی معرفت میں ہم کتنے کامیاب ہوئے، کتنے ناکام ہیں، تھوڑا سا اگر ہم غور کریں گے اللہ کی معرفت میں ہمارا نمبر کیا ہے پتہ چلے گا۔ ہم خود نمبر دے لیں، ہم خود نمبر دے لیں، دوسرے نمبر دینے کی ضرورت نہیں۔ نمبر کیسے دیں گے، کس اعتبار سے دیں گے، کس معیار سے دیں گے؟ ہمارے اندر اللہ کی اطاعت کتنی ہے دیکھیں، غور کریں۔ ہمارے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، ہمارے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، ہم اللہ کے احکام کو کتنے فیصد مانتے ہیں، ہم اللہ کے احکام کی کتنی فیصد نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے اندر صبر کتنا ہے، تقوی کتنا ہے، توکل کتنا ہے، نمازیں کتنی ہے، ذکر کتنی ہے، تلاوت کتنی ہے، یہ سب کا اگر جائزہ لیں گے تو اللہ کی معرفت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ جیسے ماشاءاللہ ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، جو جتنا جس کو جانتا ہے اس کے مطابق وہ اتنا ہی اترتا ہے۔ جیسے مثلاً ہمارے گھر میں چند بچے ہیں، ماں کو یہ پتہ ہے کہ یہ بچے کو کیا پسند۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو تیرے لیے پسندیدہ تیرا پسندیدہ سالن بنا ہے، تیرا پسندیدہ چاکنا بنا ہے۔ ماں کو پتہ میرے بیٹے کو بینگن پسند، اب جناب بینگن کا سالن، بینگن کی بریانی، بینگن کا چاکنا،
سسرال میں جاؤ بینگن کے مستقل مختلف قسم کے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے مہمان ہیں وہ بینگن پسند مہمان ہیں. ہمارے جو مہمان ہیں ان کو مٹھائی زیادہ پسند ہے. ہمارے جو مہمان ہیں ان کو کھچڑی پسند ہے. ہمارے جو مہمان ہیں ان کو گوشت پسند ہے. ہمارے مہمان کو مچھلی پسند. تو دسترخوان ان کا پسندیدہ بچھتا کہ نہیں بچھتا؟ ہر دن نہ صحیح کبھی نہ کبھی اس کا پسندیدہ بنانے کے بعد ماں کہتی ہیں، مہمان کہتے ہیں، میزبان کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں بھیا آج آپ کا پسندیدہ دسترخوان ہے. تو ہمیں گھر کے افراد کا پسند ناپسند سب پتا. شوہر کو کیا پسند کیا نہیں پسند پتا. باپ کو کیا پسند کیا نہیں پسند اس کا بھی علم ہے. ہمارے گھر کے ہر فرد کی چاہت کیا اور اس کی ناچاہت کیا ہے ان سب کا علم ہے. اگر ہمیں علم نہیں ہے تو اللہ کی چاہت کا علم نہیں، اللہ کی ناراضگی کا علم نہیں. کسی سے پوچھو اللہ کو کیا چاہیے؟ بھئی ہم سب اللہ کے بندش نا، ہم جی رہے ہیں اللہ کے صدقے میں. جیسے کہتے نہیں کہتے تمہارے صدقے سے میں جی رہا ہوں. کیوں؟ اگر آپ مجھے صحیح راستہ نہ دکھائے ہوتے، صحیح تجارت نہ بتائے ہوتے، آج میں کون سے سڑک پہ ہوتا، کیسے میں جیتا، کس طرح فقر و فاقے میں ہوتا. لیکن آج جو جی رہا ہوں وہ آپ کے صدقے سے، یعنی آپ نے صحیح راستہ بتایا میں جی رہا ہوں. اسی طرح اللہ کے صدقے میں ہم سانس لے رہے ہیں، کسی کا صدقہ نہیں. لوگ آنے جانے والوں کا تو ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں، حقیقت میں اللہ کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں. اللہ کا صدقہ ہے ہماری زندگی، اللہ کا صدقہ ہے ہمارا شب و روز، اللہ کا صدقہ ہے ہماری صحت، اللہ کا صدقہ ہے ہمارے اعضاء، اللہ کا صدقہ ہے ہماری سمجھ. جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ اللہ کے طرف سے صدقہ. اللہ کا اتنا بڑا احسان ہم پر ہونے کے باوجود حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ پوچھتا ہے ذرا بتاؤ میں نے تم لوگوں پر احسان کیا، تم نے اس احسان کا بدلہ کیا دیا؟ میں بھی ایک صاحب سے مذاکرے کرتے ہوئے یہ پوچھ رہا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ آنکھ دیے، ٹھیک، اسی آنکھ سے تم لکھتے بھی ہو، سجتے بھی ہو، سنورتے بھی ہو، پکاتے بھی ہو، دھوتے بھی ہو، صفائی کرتے بھی ہو، کیڑے مکوڑوں سے بچتے بھی ہو، اور تمام اچھی چیزوں کو اپناتے ہو اور گندی چیزوں کو دور کرتے ہو. اور تم اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر متلذذ بھی ہوتے ہو، خوش بھی ہوتے ہو. ماشاءاللہ میری ناک، میری آنکھ، میرا رنگ، میرا روپ، میرا چہرہ، خوش ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اس آنکھ کی فیس کتنی ادا کرے؟ بجلی اگر جل رہی ہے بھئی اس کی بل ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. ارے جو کرنٹ جلتی ہے، جو پنکھے چل رہے ہیں، اس کی بل ہے، فری نہیں. لمیٹڈ فری، انلمیٹڈ فری نہیں. اگر ہم لوگ پانی لے رہے ہیں، پانی کی بل ہے. زمین پر ہیں، اس کی بھی ٹیکس بننا پڑتا ہے. جو بھی چیز آپ دنیا میں استعمال کرتے ہیں ان سب کی فیس ہے. اللہ تعالیٰ آنکھ دیا، زبان دیا، دل دیا، دماغ دیا، سوچ دیا، فکر دیا، جذبہ دیا، خیالات دیے، صحیح فیصلہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے علم دیا. یہ سب کی ہم نے اللہ کو کیا فیس ادا کیا؟ کیا فیس ادا کیا؟ اذان ہوتی ہے فیس کی ادائیگی کے لیے، نماز نہیں پڑھتے. عورتیں ہیں
اللہ کہتا ہے بھئی پردے کے ساتھ رہو، یہی میری فیس ہے، پردہ نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہا ہے چپ کر رہو، چپتے نہیں، چباتے۔ ارے بھئی ہم جتنا عورت کہتے ہیں پردے میں رہنے والی چیز کو، عورت جتنا پردے میں رہے گی اللہ تعالیٰ عورت کے اندر 10 چیزیں، 10 نعمتیں اللہ عطا کرے گا۔ کتنی نعمتیں بھئی؟ سب سے پہلی چیز، پردے میں رہنے والی عورت نورانی ہوتی ہے، زیادہ پاؤڈر تھوپنے کی ضرورت نہیں اسے، میک اپ کے سامان نہ، خیر یہ تو گدک ہے، گدک میں تو بیچاری ہماری خواتین زیادہ تھوپتی نہیں ہوں گی، میں تو سادے سیدھے لوگ یہاں رہتے ہیں، لیکن آپ چلے جائیے یو پی میں دیہات میں بھی سب سے زیادہ میک اپ کا مزاج، دیہات میں بھی میک اپ کا مزاج۔ کیوں؟ ہر عورت چاہتی ہے اچھی لگوں۔ مرد حضرات اتنا زیادہ آڑے چڑھے رہتی ہوں نا، ٹوپی بھی آڑی چڑھی پہن لے کو، بٹنا بھی آڑے چڑھے رکھ لے کر، ان کو اپنی تزئین کا اتنا زیادہ خیال نہیں رہتا۔ مچھاں دیکھے تو ایک طرف موٹی ایک طرف پتلی، ہمیں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مونچھ، ہم اتنا زیادہ اپنا سجاوٹ نہیں کرتے ہیں۔ بے مرد حضرات اپنی سجاوٹ کی طرف زیادہ فکر، جو جیسا ہے چہرہ الحمدللہ جاتے رہتی، میک اپ کرنے سب کرتے نہیں، یہ ہمارا مزاج۔ لیکن خواتین جانے سے پہلے 10 بار وہ آئینے کو دیکھے بغیر ان کو فرصت نہیں، تسلی نہیں، بار بار جا کو برقع پہننے کے بعد ایک بار دیکھنا، برقع پہننے سے پہلے ایک بار دیکھنا، بار بار جب اس کے پاس دیکھنا۔ آئینہ کچھ بول رہا تھا کب تک بھی کیا کو بار بار دیکھ رہی، اس کو شرم آتی نہیں تجھے؟ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے، جیسے جب آئینہ دیکھو، آئینہ تم سے یوں کہتی ہے، جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر، خود سے برا کوئی نہ رہا۔ جس طرح تم چہرے کو دیکھتے ہو، چہرے پر کوئی داغ نہ رہے، چہرے پر کوئی دھبا نہ رہے، چہرے پر کوئی عیب نہ رہے، چہرہ میرا حسین لگے، خوبصورت لگے، اسی طرح تم اپنے دل کو بھی حسین بناؤ۔ اللہ تعالیٰ چہرہ نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے قلوب، دل کی طرف۔ ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ دیکھ رہا ہے دل کتنے ان کے خوبصورت ہیں، دل کتنے ان کے اچھے ہیں، دل کتنے ان کے نورانی ہیں، دل کتنے ان کے خوبصورت ہیں، دل کی طرف دیکھتے ہیں۔ بھائی جھڑی پڑ رہی ہے، مستورات اندر چلے جائیں، چھتری لائی ہے تو بیٹھیں، چھتری نہیں ہے تو اندر چلے جائیں، جگہ ہے وہاں اندر چلے جائیں، بے ذرا اندر چلے جاؤ۔ ماشاءاللہ بہنیں بڑی قربانی سے آئی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس بارش کے ذریعے سے رحمتی بنا دے، رحمتی۔ اللہ پاک بھی فرمائے ذرا اندر چلے جائیں، آرام سے جائیں، چپل اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو تو لے جائیں، ورنہ باہر چھوڑ کے جائیں۔ چلے گی کیا؟ دیکھو بچے دیکھو بھی، بچے دیکھو، ارے یہ چھوٹے بچے دیکھو جی، وہاں چلے گی کیا؟ یہاں سے دیکھ، یہاں سے بالکل خیر۔ چلے گئے، چلے گئے، ماشاءاللہ جگہ ہے وہاں، بڑا حال ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جس طرح ہم
بار بار چہرے کا فکر کرتے ہیں، اس طرح دل کا فکر کریں. کیوں؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ کے پاس جواب دینے والا دل ہے. دل قبر میں بھی جواب دل دے گا، حشر میں بھی جواب دل دے گا، جنت میں بھی دل ہی لے کر جائے گا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں بدن کو موت ہے، روح کو موت نہیں. تو روح رہنے کی جگہ دل، ہارٹ پمپنگ کرتے رہتے ہیں نہیں، ہارٹ. روح رہنے کی جگہ دل. تو وہ دل کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، دل اگر پاک ہو گیا، صحیح ہو گیا، شفاف ہو گیا، مزکہ ہو گیا، بدن سے نکلنے والے تمام اعمال صاف ہو جائیں گے. نظر بھی صاف، زبان بھی صاف، سوچ بھی صاف، فکر بھی صاف، سمجھ بھی صاف، جذبات بھی صاف، اخلاق بھی صاف. بے جگہ فل ہو گئی. مسجد کے سامنے کے حصے میں آ جائے کچھ خواتین، مسجد کے سامنے کے حصے میں بھی جگہ ہے، آ جائیں. جن کو وہاں تنگی ہے مسجد کے سامنے کے حصے میں بھی آ جائیں. بھئی یہ بچے جا کر لے آؤ، بھئی بچے جا کر ان کی رہبری کرو، بچے جاؤ ان کی رہبری کرو. بھئی کوئی نعت پڑھنے والے ہیں؟ کون ہے؟ پڑھو، ایک نعت پڑھتے رہو نو آنے تک. ہاں بھئی دعا پڑھو. اللہم حوا علینا، زور سے دعا پڑھو بھئی. ولا علینا، اللہم حوا علینا ولا علینا، اللہم حوا علینا ولا علینا. پہ مستورات تنگی کے ساتھ نہ بیٹھیں. جن کو جگہ نہیں ہے وہ مسجد کے باہر صحن پہ آ جائیں. مسجد کے باہر صحن ماشاءاللہ کافی وسیع ہے، آ جائیں، آرام سے آ جائیں. یہ بچے رہبری کے لیے آئے ہیں، ان کے ساتھ آ جائیں. بیٹھ گئے ہوں تو اطلاع دیں. ایسے خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین. چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے.
علی کلر سے ہے. سب مرد حضرات اندر آ جاتے ہیں. اگر بارش رکنے کے آثار نظر نہیں آ رہے برائے مہربانی مسجد کے اندر تشریف لائیں. مشورہ بھائی اگر وہاں مستورات کو جگہ نہیں ملی تو پھر آپ حضرات مسجد کے حصے میں تشریف لا سکتے ہیں. اگر ماشاءاللہ وہاں جگہ ہو گئی ہے تو سکون سے آرام سے تشریف فرما ہو, بات سنیں انشاءاللہ. مرد حضرات اندر آ جائیں. دروازہ ایک دروازہ دو دروازے بند کر دیں, ایک دروازہ کھلا رکھیں. سیٹ کا کھلا پورے نہیں کیے, بس ایک دروازہ کھلا رکھیں, ایک دروازہ کھلا سامنے کا بند کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنے ہمارے خواتین ہیں وہ تمام ماشاءاللہ ایک ہی مزاج رکھتے ہیں. اس مزاج میں یہ اس بات کو غور کیے ہوں گے کہ چلتے چلتے ہمارے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی چلی جاتی ہیں. یہ تبدیلی اس بات کی علامت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے. کل متغیر حادث فالعالم حادث. ایک اصول کلی ہے. تو جب ہر وہ چیز جو بھی بدلتی ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گی. تو ہم بھی جب چہرہ دیکھتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا چہرہ جو پہلے تھا وہ اب نہیں ہے. بعض مرتبہ ماں کہتی ہے میں نے میری خوبصورتی کو تم میں بانٹ دی. پورے بچے خوبصورتی بانٹ لیتے ہیں. ایک بچہ پیدا ہوا, ماں کی خوبصورتی تھوڑی کم ہوئی, دوسرا ہوا اور کم, تیسرا ہوا اور کم. چلتے چلتے ماں کا چہرہ بدل جاتا ہے اور بچے ماشاءاللہ سب کے سب ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح, چلتے چلتے ستارے کی طرح, پھر چاند کی طرح. بچوں کا چہرہ کھلکھلاتا ہوا ہو جاتا ہے اور ماں کا چہرہ مرجھایا ہوا ہو جاتا ہے. تو یہ آئینہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں اس بات کا تصور دل میں بٹھانا چاہیے ایک نہ ایک دن ہمارا یہاں سے جانے کا وقت آ جائے گا. اب سجانا کس کو ہے؟ وقت جیسا جیسا بڑھتا ہے چہرے کو سجانا نہیں ہے, دل کو سجانا ہے. دل کو سجانا ہے. اب دل کی باری ہے. دل جتنا سجائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا گھر کے اندر سکون رکھیں گے. دل جتنا بے چین ہوگا, دل جتنا گناہ میں ملوث رہے گا, دل جتنا کباڑ خانہ بنے گا, دل کے اندر جتنی خرابی آئے گی, پورے گھر کیا پوری دنیا میں تباہی آئے گی. اس وقت کائنات میں تباہی دلوں کی تباہی کی وجہ سے. مذاکرہ کر رہا تھا میں ایک بزرگ سے, تو وہ کہنے لگے مولانا آپ نے سوچا ایک دل کی خرابی کائنات میں کتنا گڑبڑ کرتا ہے. ایک انسان کا دل برا ہوا دنیا میں فساد مچ گیا. تو ہم اس کی طرف سوچتے ہی نہیں کہ ایک انسان برا ہونے سے دنیا کتنا برا ہو جاتا ہے اور ایک انسان اچھا ہونے سے دنیا کتنا اچھا ہوتا ہے. تو اس بات کو ہم لوگ اپنے دماغ میں بچھائیں. کیسے بٹھانا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر. دیکھو گناہ کو پہچاننے کے لیے پاور چاہیے. ذرا توجہ سے میری بات سمجھنا. گناہ کو پہچاننے کے لیے پاور, ایک احساس ہے
وہ احساس جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے گناہ خود بخود انسان کو پتہ چلے گا. ما حاک فی صدرک، جو بھی تیرے دل کو کھٹکے وہ سب گناہ. وہ کھٹکے گا کب؟ وہ کھٹکے گا اس وقت جب دل کے اندر حساسیت پیدا ہو جائے. جیسے بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، زبان ان کی صحیح رزلٹ دینے والی نہیں ہوتی، رزلٹ نتیجہ صحیح نہیں دیتی. زبان سے پوچھو بیمار زبان سے، ارے بھئی یہ کھارا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، ترش ہے، نمکین ہے، کیا ہے؟ تو وہ زبان کا رزلٹ صحیح نہیں ہوگا. بعض لوگوں کی وہ زبانیں جو میٹھی چیز کھائی ہوئی ہیں، وہ چائے پی کر کیا بتاتی ہیں؟ ارے بھئی چائے تو پکی ہے، حالانکہ وہ چائے میٹھی ہے. کیوں؟ زیادہ میٹھا کھانے سے کم میٹھا پھیکا لگتا ہے. اسی طرح زیادہ گناہ کرنے سے چھوٹے موٹے گناہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، بعض اس سے بڑا گناہ کرنے سے بڑے بڑے گناہ بھی پتہ بھی نہیں چلتا. اسی لیے کہا گیا مکھی ناک میں بیٹھی اور اڑا دیا، یہ ہے منافق کی علامت. ناک میں مٹکی بیٹھی اور اڑا دیا، ذرا برابر احساس نہیں ہوا. ارے میں کتنی بڑی غلطی کیا، میری نظروں نے کتنی بڑی غلطی کی، میری زبان نے کتنی بڑی غلطی کی، میری خلوت نے کتنی بڑی غلطی کی، میرے کانوں نے کتنی بڑی غلطی کی، میں نے کتنی بڑی غلطی کی. اب اس کو احساس کیوں نہیں ہوا؟ اسے پتہ بھی نہیں ہے چل رہا ہے کہ میں نے گناہ کیا. حالانکہ وہ زبان سے نکلی ہوئی بات لے جا کر پہاڑ پر رکھ دو، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی بڑی گندی بات اس نے کی ہے. لیکن کہہ کر آرام سے کیا بول ڈالیا، کیا بول ڈالیا، کیوں آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ کیا بول ڈالی میں؟ آپ اتنا ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ جو حقیقت ہے اسی کو تو میں نے کہا. یہ ضد کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے دل کو صاف کرنا چاہیے، تاکہ جتنا آئینہ گندا ہوتا ہے اتنے دھبے نظر نہیں آتے. آئینے کو صاف کرو، ہر ذرہ ذرہ دھبا آئینہ بتائے گا تمہارے یہاں دھبا ہے، یہاں دھبا ہے، یہاں دھبا ہے. آئینہ اگر گندا رہے دھبا نظر نہیں آئے گا. اسی طرح دل جتنی صاف ہوگا، جتنا صاف ہوگا، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی دل بتائے گا تو نے گناہ کیا. اس کے لیے کلمہ طیبہ پڑھیں. تمام مردوں کے لیے بھی تمام عورتوں کے لیے بھی ایک ہی نسخہ. بیٹھو، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھئی کلمہ پڑھتے پڑھتے کلمے کے دعوت دینے والے بن جاؤ گے. کلمہ کی حقیقت کیا، کلمے کی فضیلت کیا، کلمے کی طاقت کیا، کلمے کا پاور کیا، وہ کب پتہ چلے گا؟ خود پڑھو گے تبھی تو پتہ چلے گا. جس وقت بیٹھ کر ہم پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، قبلہ رخ ہو کر، باوضو ہو کر 100 مرتبہ پڑھو، زیادہ نہیں. دل بتائے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ، اس بات و نفی کے ساتھ. اس بات و نفی کسے کہتے ہیں؟ لا الہ پڑھے یہ نفی ہے، اس بات الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. قبلہ رخ بیٹھ کر تمام مرد حضرات تھوڑی سی ہلکی آواز سے، عورتیں بالکل خاموشی کے ساتھ. 100 بار پڑھنے کے بعد اپنے بارے میں سوچو، کیا میں اچھا آدمی ہوں؟ کیا میں اچھا آدمی ہوں؟ دل بتائے گا نہیں، تو اچھا آدمی نہیں ہے. دل بتائے گا تم اچھی عورت نہیں ہو. دل بتائے گا تم استفتی قلبک. علماء نے کیا فرمایا؟ ہر دل سے پوچھو مت، اس دل سے پوچھو جو دل حساس والا ہے،
جو دل صحیح رزلٹ دینے والا ہے، جو دل صحیح فیصلہ کرنے والا ہے، جو دل صحیح نتیجہ بتانے والا ہے، اس دل سے پوچھو جس وقت لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو، پھر پوچھو اس دل سے کیا میں جو جی رہی ہوں اچھی زندگی جی رہی ہوں؟ دل بتائے گا نہیں، غلط، تم تو نماز ہی نہیں پڑھتی، تم جھوٹ بولتی ہو، تم خیانت کرتی ہو، تم شوہر کو ستاتی ہو، تم گھر کو پاک صاف نہیں رکھتی، تم ساس کے بارے میں برا بھلا سوچتی ہو، خسر کے بارے میں برا سوچتی ہو، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں برا سوچتی ہو، بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتی، تمہارے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ دل جب بتائے خود کو تو نیت کرو اللہ سے، یا اللہ جو کچھ کمی میرے اندر ہے میں ان سب کو دور کرنے کی نیت کرتی ہوں۔ عربی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اور آج کل دوسرا ہمیں برا کہے گا تو ہمیں بری لگے گا۔ ہمیں برا کب لگتا ہے؟ دوسرا کہے تمہیں برابر نہیں جی، تمہیں کون جی بولنے والے میں برابر نہیں ہے نہیں بھئی۔ آج کل ہنگامہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی کسی اور پر انگلی اٹھائے۔ بھئی ہم تو کہتے ہیں کوئی کسی پر انگلی ہی مت اٹھاؤ، تمہیں اچھا بننے کا ارادہ ہے، ارے ہے کہ نہیں ہے؟ نیک بننے کا ارادہ ہے، جنتی بننے کا ارادہ ہے، اللہ کے پاس شرمندگی سے بچنے کا ارادہ ہے، جب ہے تو اپنے آپ کو سدھارنے کا اللہ نے نسخہ بتایا۔ جددوا ایمانکم بقولی لا الہ الا اللہ۔ اپنا ایمان جن کے اندر ہے لا الہ الا اللہ پڑھو، جتنا اس کلمہ طیبہ کے ذریعے سے نور ہمارے دل کے اندر آئے گا، وہ نور بتائے گا کہاں کہاں کیا کیا کمی ہے۔ جیسے آسان مثال، بھئی جتنا لائٹ اتنی خرابی نظر آئے گی۔ جتنی لائٹ ایک جگہ پر آپ گئے، کیڑا مکوڑا کی جگہ ہے، آپ چھوٹا سا بالکل ہلکی سی روشنی لے کر ٹارچ مارے تو آپ کو تھوڑے تھوڑے کیڑے نظر آئیں گے، سب نظر نہیں آئیں گے۔ اور ذرا روشنی میں پاور بڑھا، ذرا زیادہ دکھائی دیں گے، اور پاور زیادہ، اور پاور زیادہ، اور پاور زیادہ۔ جب اچھی روشنی والی بلب آپ لگا دیں گے تو وہاں سب کیڑے نظر آئیں گے۔ اسی طرح ہمارا حال، جس وقت کلمہ پڑھتے 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 جب دل کے اندر ہر خرابی نظر آئے، جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر، خود سے برا کوئی نہ رہا، تب سمجھ میں آئے گا ارے بھی میں تو گندا آدمی ہوں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بچے کو لے کر کوئی گیا تو وہ بزرگ نے کہا اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے۔ وہ بزرگ جب دعا دی تو وہ انسان باپ کہنے لگا نہیں حضرت یہ دعا واپس لے لو، اللہ میرے بچے کو آپ کی طرح بنائے، اس طرح دعا کیجئے۔ تو پھر حضرت نے فرمایا نہیں بیٹا اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے۔ حضرت نہیں نہ کوئی دعا واپس لے لیجیے۔ کہا نہیں بیٹا اللہ تیرے بچے کو تیری طرح، کہا نہیں۔ پھر کیا بتایا؟ اس نے کہا حضرت میں تو بڑا گندا آدمی ہوں۔ ارے بچہ تیرا میری طرح کیسے؟ نہیں حضرت میں تو بڑا برا آدمی ہوں۔ یہ دعا نہیں، یہ بچے کے لیے بد دعا ہوگی۔ کیا بولے تو؟ اسی طرح ہم میں سے ہر ایک ماں یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اگر کوئی دعا دے اللہ تیری بچی کو تیری طرح بنائے، کیا یہ دعا ہمیں قبول ہے؟ سوچو، ہم اچھے ہیں، اگر ہماری اولاد کو ہم نیک بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں نیک بننا ہوگا۔ عبد القادر جیلانی یوں ہی نہیں بن گئے، معین الدین چشتی یوں ہی نہیں بن گئے، ائمہ محدثین یوں ہی نہیں بن گئے۔ ان کی ماں باپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے وہ، جن کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ جو مقام دیا اللہ نے وہ ان کے ماں باپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے ان کو اس مقام پر فائز کیا، وہ درجہ دیا، وہ عہدہ دیا۔ کب؟ جب ان کے ماں باپ متقی پرہیزگار بنے۔ تو آج بھی ہمارے نسلوں میں
عبد القادر جیلانی، اولیاء اللہ، محدثین، مفسرین، مجدد الفسانی پیدا ہو سکتے ہیں، شرط ماں بنے، باپ بنے، ماں بنے، باپ بنے۔ اس کے لیے کرنا کیا؟ تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کیسے اختیار کریں گے؟ دل صاف ہوگا تو دل بتائے گا یہ حلال ہے کھاؤ، یہ حرام ہے بچو، یہ گناہ ہے بچو، یہ جائز ہے کرو۔ گناہوں سے بچیں گے اور اچھائی کو اپنائیں گے، ورنہ تمام گناہ، کھانے میں بھی گناہ ہو رہا ہے، فون، ایک بزرگ ایک قبر پر سے گزرے، اطلاع ملی ارے بھئی یہ صاحب قبر بڑے نیک آدمی ہیں، لیکن وہاں کچھ بے چینی محسوس کی۔ رات کو انہوں نے خواب میں اس بندے سے ملاقات ہوئی تو وہ بندے سے انہوں نے پوچھا ارے بھائی تم تو اچھے آدمی تھے، تمہیں اتنا زیادہ پریشان قبر میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس نے بھی کہا مجھے بھی پتہ نہیں، میں تو نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، ذکر بھی تھا، فکر بھی، تلاوت بھی، سب کچھ عبادت کرتا تھا، لیکن یہ عذاب کیوں؟ فرشتوں سے پوچھا انہوں نے ارے بھئی ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ تو خواب کی باتیں ہیں، خواب کی باتیں عبرت کے لیے بیان کی جاتی ہے، سند کے لیے نہیں، جو عبرت کے لیے بیان کی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ان کی خلوتیں گنہگار تھیں، ان کی خلوتیں تنہائیاں گنہگار تھیں، یہ تو اچھے آدمی تھے، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، صدقہ سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن تنہائیاں گنہگار تھیں۔ تنہا جب ہوتے تو گنہگار، اب وہ تنہائیاں گنہگار تھیں تب تو سمجھ میں آنا مشکل تھا، لیکن اب جہاں جہاں موبائل آ گئے تنہائیاں گنہگار کیسی ہوتی ہے سب کو سمجھ میں آ گیا۔ ارے بھی آ گیا کہ نہیں آیا؟ تنہا رہتے ہوئے ہم موبائل میں کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ تنہائیوں میں جو گناہ ہے، یہ گناہ سب سے بڑا گناہ، اس گناہ کا احساس ہونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں ارے بھائی خواتین نامحرموں سے بات کرنا حرام، کان میں اللہ تعالیٰ سیس پگھلا کر ڈالے گا، جس طرح گانا سننے والوں کا گناہ ہے، نامحرموں سے بات کرنے کا بھی یہی گناہ ہے۔ اس لیے بے نامحرم ہے، ہمارے اکابر سب سکھایا کرتے تھے منہ میں کپڑا رکھ کر، کون پوچھو، منہ میں کپڑا رکھ کر، وہ بھی کیسے؟ جھٹک کر، محبت سے، کون نہیں، کون بول رہی نہیں، جھٹک کر، کون؟ سننے والا بھی سمجھے ارے بھائی کسی بہادرن سے ہمارا پلہ پڑ گیا، کسی ارے بھائی پہلوان خاتون سے ہمارا پلہ پڑ گیا، ہم لوگ یہاں پر ڈھیلی ڈھالی باتیں کریں گے گرفتاری آ جائے گی تو نہیں، کون بھی نہیں ماں رکھ ڈالتی، کون؟ تو جواب ملا فلاں، تو آپ مصروف ہیں، رکھ ڈالو۔ گھر میں کبھی مرد نہیں ہے مت کہو، آج کل کے زمانے میں مرد نہیں ہے کہنا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ۔ تو مرد نہیں ہے مت کہو، کبھی نہیں۔ مردوں کو پوچھا مصروف ہے، یہ کہنا چاہیے۔ کوئی جواب نہ دے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں چپل بھی عورتیں گھر کے باہر نہ رکھیں، پلاسٹک کور میں ڈال کر اندر، اور مرد حضرات کے چپل ہمیشہ باہر ہونا چاہیے، چاہے مرد گھر کے باہر ہو، گھر میں ہو یا نہ ہو،
کوئی نہ کوئی مرد کے 1-2 پرانے چپل گھر کے باہر ہونا چاہیے. یہ آداب سکھائے، آداب زندگی. اور ہمارے خواتین اپنے گھر میں 6 کام پابندی سے کریں. نمبر 1 سلام کا اہتمام، خود بھی بچوں کے آنے والوں کو بھی. حضرت انس بغیر سلام کے اندر آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا باہر جاؤ، سلام کہہ کر اندر. نگرانی. حالانکہ وہ اندر آ کر سلام کرے، اندر آ کر، لیکن سلام کہاں کرنا چاہیے؟ دہلیز پر. کیوں؟ جو شیاطین باہر سے ان کے ساتھ آتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ جو ہی کریں گے فوراً اس سلام پر وہ شیاطین آپ کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان سے کسی نے پوچھا میرے گھر میں فقر و فاقہ ہے، بہت پریشانی ہے، بہت مصیبت ہے، کوئی برکت نہیں، ہماری ضروریات پورے نہیں ہوتے، کیا کریں؟ تو حضرت حذیفہ نے ایک عمل بتایا. عمل کیا بتایا؟ دیکھو جب تم گھر آؤ، گھر آتے ہی دہلیز پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تمام مردوں کے لیے عمل کرنے کی چیز. عورتیں نہیں، عورتیں تو باہر ہی نہیں جائیں گی، گھر میں رہیں گی. جب باہر سے آئیں گی تو وہ بھی سلام کریں گی. ٹھیک ہے بھائی؟ مرد حضرات سلام کریں. پھر درود شریف پڑھیں والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تیسرے نمبر پر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تعالیٰ برکتوں کا دروازہ کھولے گا. تو ہمارے خواتین گھر کے اندر سلام کا اہتمام. برکت کسے کہتے ہیں؟ خوش نصیبی کو. خوش نصیبی کو برکت کہتے ہیں. خوش نصیبی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ نے دیا اس پر خوش ہو جانے کا نام خوش نصیب. جو اللہ نے دیا، جتنا اللہ دیا میرے مقدر میں، اس پر خوش ہو جانا. ہمیشہ صورت کئی کو جی خالہ جان رو رہی، کیا کروں با میری صورت کچھ ویسی. بعض لوگ ہمیشہ روتی صورت رہتی ان کی، کبھی خوش نہیں رہتے. کب دیکھو چہرہ اجڑا ہوا چمن کی طرح رہتا ہے نہیں؟ کیوں؟ چہرے میں شکایت. چہرے میں کیا؟ شکایت والا چہرہ، فقیروں والا چہرہ، مسکینوں والا چہرہ. اسے کہتے ہیں صدقہ وصولی چہرہ. کب بھی چہرہ رکھ لے تو کیا مطلب ہے؟ ذرا کیا بھی صدقہ دو کا مطلب ایسا چہرہ اجڑا ہوا چمن کی طرح رکھ لے کر رہتے ہیں؟ ایسا نہیں. صحابہ اکرام اتنے چہرے ظاہری اعتبار سے کبھی صحابہ کے چہرے پر اداسی نظر نہیں آتی تھی. فکر مند تو رہتے تھے، سوال ہی نہیں رہتے تھے کبھی. تو ہمیں اللہ دے یا نہ دے، ہمارا چہرہ حشاش و بشاش، رونا سب خلوت میں، ظاہر میں خوش رہنا چاہیے، ظاہر میں اچھے رہنا چاہیے. تو ہمارے خواتین کا پہلا کام سلام، دوسرا کام شکر گزاری. دوسرا کام کیا ہے عورتوں کے لیے؟ فرض. جتنا شکر ادا کرو گی، پہلی شکر گزاری اپنے شوہر سے شروع کرو. شوہر کا شکر ادا کرو. آج کل ناشکری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. کیا دے ڈالے، کیا کھلا ڈالے، کیا دلا ڈالے، کیا بنا ڈالے، کیا جما ڈالے، کون سا پہاڑ توڑ ڈالے. ہمیشہ مردوں کی ناشکری. یہ جو مردوں کی ناشکری جس کو بخاری میں روایت، حضرت امام بخاری کہتے حضور نے جب کہا اکثر میں نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا. صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، وہ لوگ اللہ کے نافرمان ہوتی ہیں؟ کہا نہیں،
اللہ کی تو بہت فرما برداری کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے یکفرن العشیرہ، شوہر کے نافرمان، شوہر کی ناشکری. کب دیکھو شوہر کی ناشکری، شوہر کی ناشکری، شوہر کی ناشکری. نتیجتاً کیا ہوگا؟ شوہر کی ناشکری کی وجہ سے وہ جہنمی ہو گئی، کوئی معمولی چیز نہیں. میں اسی لیے اکثر کہا کرتا ہوں مستورات میں تمام عنوانوں پر باتیں ہوتی ہیں، لیکن شوہر کی شکر گزاری پر بات نہیں ہوتی. شوہر کا شکر گزار بنو. جو حال میں اللہ نے شوہر کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں زندگی دی، اس کا شکر گزار بنو. جو خواتین شکر گزار بنتی ہیں اللہ ان کی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا دیتا ہے، اس لیے شکر گزاری. تیسری چیز کیا ہے مستورات کے لیے ضروری؟ وہ قناعت پسندی، کم میں زندگی گزارنے کی عادت ڈالو. عورت قانعہ ہونا چاہیے، قانعہ، قانتات ہے نہیں مستقل، قانتین والقانتات، قانعہ ہونی چاہیے. جتنا ہو سکے اتنا کم میں اپنی زندگی گزارنے کی عادت ڈالیں. اس لیے اپنے سے کم کی طرف دیکھا کریں. انظر الی من تحتک ولا تنظر الی من فوقک. کار والا موٹر والے کو دیکھے، موٹر والا سائیکل والے کو دیکھے، سائیکل والا پیدل والا بغیر پیر والوں کو دیکھے. بغیر پیر کا ایک بڑا مجمع ہے، لگڑ لے کر چلتے ہیں بیچارے، گھٹنوں پر چلتے ہیں، سرینوں پر چلتے ہیں. ارے ہے کہ نہیں؟ دیکھو شکر ادا کرو، ناشکرے مت بنو. گھر ہمیشہ بنگلہ، ارے بھائی بنگلہ ان کے نصیب میں بنگلہ ہے، بنگلے میں ہیں، آپ شیٹ میں ہیں، شیٹ میں ہیں تو اس کا شکر ادا کرو. ایک بڑا مجمع وہ ہے بمبئی میں 3.5 لاکھ فیملی فٹ پاتھ پر جیتی ہے. بنگلور میں وہ تو وہاں بھی جیتی ہوگی، اس کا حساب کتاب تو ہم نے لیا نہیں، لیکن ہم نے دیکھا فٹ پاتھ پہ جیتے ہیں، تو اس کا شکر ادا کرنا. چوتھی چیز جو خواتین کے اندر ہونی چاہیے وہ کیا؟ وہ ہے اللہ سے لو لگا کر اپنا حال اللہ کے سامنے سنائیں، کسی کے سامنے نہ سنائیں، کسی کے سامنے نہیں. دوسروں کے سامنے حال سنائیں گے لوگ مذاق اڑائیں گے، اللہ کے سامنے سنائیں گے اللہ نصرت کریں گے، اللہ کی مدد ہوگی. تو اللہ کے سامنے سناؤ. 2 قطرہ آنسو اللہ کے سامنے. ہم لوگ، ہمارے خواتین کی ماشاءاللہ آنسوں کی ٹینکی ہمیشہ تیار رہتی ہے، ذرہ بول کو پانی نکل جاتا ہے. وہی پانی جو ماں کے سامنے بہاتی ہو، باپ کے سامنے بہاتی ہو، شوہر کے سامنے بہاتی ہو، اپنے ہمدرد کے سامنے بہاتی ہو، وہ پانی اللہ کے سامنے بہاؤ. تو یہ بہانہ دعا جس کو کہتے ہیں، ہم دعا کرو. اور 5ویں چیز کیا ہے جو خواتین کو ہمیشہ یاد ہے؟ وہ خواتین کو جن کا لحاظ رکھنا ہے وہ ہے سب سے زیادہ اپنے آپ کو سنت کے تابع کرنے کی کوشش کرنا، سنت کے مطابق، سنت کے مطابق. دیکھو بھائی ایک بات یاد رکھو، یہ جو سادگی میں نے کہی، کاد الفقر ان یکون کفرا، کاد الفقر ان یکون کفرا، سب سے زیادہ فقر کفر تک پہنچاتا ہے. وہ تک پہنچاتا ہے یعنی آزاد، جب بڑے بڑے چیزوں کو دیکھتے خواہشات دل میں پال لیتے ہیں. اب کوئی آتا ہے اسے بنگلہ بتاتا ہے، پیسہ بتاتا ہے، عہدہ بتاتا ہے، گاڑی بتاتا ہے. اب اس گاڑی کی وجہ سے ایک بڑا مجمع مرتد ہو جائے گا. فقر رہے نا انسان کو، غربت. مرتد ہونے کے 4 راستے. ایک مال سے ہی ایک بڑا مجمع مرتد ہوتا ہے.
اسی لیے اسلام نے سادی زندگی، البزازت من الایمان، البزازت من الایمان، البزازت من الایمان ثلاثاً، حضور نے جو بار بار کہا سادی رہو، سادی رہو، سادی رہو، سادی رہو، اس لیے کہا سادی زندگی گزارو گے، حفاظت کے ساتھ رہو گے۔ اور ہمارے بچیوں سے بھی، بڑوں سے بھی، نوجوانوں سے بھی، انشاءاللہ مغرب بعد بھی میں بتاؤں گا یہ بات کہ اتنی شادی ہو ہم کہ ہماری شادی بھی شادی ہو۔ دیکھو سب سے زیادہ مرتد شادی کی وجہ سے ہوتے ہیں، شادی کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ میں کوئی باگل کوٹ گیا تھا، میں باگل کوٹ میں کسی نے یہ بتایا، بلکہ رائچور میں بھی کسی نے بتایا، ایک پہاڑ دکھا کر، حضرت یہ پہاڑ وہ ہے، ہر دن آپ کو 25 جوڑے ملیں گے، پورے کے پورے بھگوڑے۔ کیا مطلب؟ ہم نے اپنی بچیوں کو اتنا آزاد کر دیا، بھئی تم جس کسی کے ساتھ جا رہے ہو جاؤ، اس کی کوئی نگرانی نہیں۔ میں نے اس وقت 400 نوجوانوں کو، وہ تو مجمع میں تو کافی تھے، 400 نوجوانوں کو جس وقت تشکیل کی گئی تو سب نوجوان کھڑے ہو کر کہنے لگے ہم بغیر جہیز کے شادی کرنے کو تیار ہیں، سادی سیدھی شادی۔ اور جو جتنی سادگی کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کرے گا وہاں پر سادگی کے ساتھ شادی بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ارتداد کا دروازہ بند کر دے گا۔ تو اس لیے مرتد اسلام چھوڑ کر جانا اتنی ہمارے نزدیک سنگین ہو جانی چاہیے کہ ہمیں آگ میں ڈال دے، ہمیں یہ برداشت ہے، اسلام چھوڑ کر ہم ہرگز نہ چاہیں۔ اس کے لیے تمام خواتین کے درمیان 3 طرح کی محنت کرو، تعلیم کی محنت، گھر گھر تعلیم ہو، اجتماعی جوڑ کی محنت، ہر ہفتہ ان کو جوڑ کر دین کی بات کی جائے، اور پھر سیکھنے سکھانے کی محنت، پورے گلی میں ایک مکتب عورتوں کے لیے کھولو، اور تمام علاقوں میں باقاعدہ دیکھو بھئی اس علاقے میں بیکار نوجوان کتنے ہیں، بیکار لڑکیاں کتنی ہیں، ان لڑکوں کو کام میں لگانے کی کوشش کرو، لڑکیوں کو گھر میں رہ کر کوئی کام دو، ٹیلرنگ سکھاؤ، ٹیلرنگ، ان سے کہو کپڑا سی کر فلاں جگہ پر دو۔ تو تمل میں کہتے ہیں اس کو گڑسئی توڑی، گڑسئی توڑی کے معنی کیا؟ یعنی اپنے جھوپڑی میں، جھوپڑی کارخانہ، جھوپڑی میں بہت سارے کارخانے، ان کارخانوں کی ترتیب بناؤ۔ عربی یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ چلتے چلتے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، روٹی کا اللہ تعالیٰ نظام بنائے گا، ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے محتاج نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ عزت والی شان والی روٹی گھر میں بیٹھے بیٹھے عطا کرے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے یہاں 2000 عورتیں کام کرتی ہیں، وہ کیسے؟ صبح صبح ہم جا کر مٹیریل پہنچا دیتے ہیں جھوپڑیوں میں، اور شام کو جا کر جو چیز تیار ہے اسے لے کر واپس آتے ہیں۔ تو ہمارے یہ پورے گدگ شہر میں یہ تو تمام لوگوں کو فکر کرنے کی بات ہے، ہم لوگ یہ ایسا نظام بنائیں کہ ہمارے کوئی بھی گاؤں میں بیکار لوگ نہ رہیں۔ جائزہ لو بھئی یہ گھر میں مرد ہیں نہیں ہیں، کیا ہوئے؟ چلے گئے، انتقال ہو گیا، یا وہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے، یا گم ہو گئے، کیا ہوئے؟ ان کی لسٹ بناؤ اور اس گھر کے بارے میں فکر کرو، صرف بیان کافی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے گاؤں ایک مثالی بنے گا، ایک نمونہ بنے گا،
علاقے کے فتنے بند ہوں گے، ارتداد کا دروازہ بند ہوگا، اور تمام لوگ جو آ کر ہمارے علاقوں میں غیر محنت کرتے ہیں وہ لوگ بھی یہاں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ارے بھائی مسلمان سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی اور جاگتا مسلمان سوتا ہے۔ دیکھو بھائی میں تو یوں کہتا ہوں ہمارے یہ شہر کو نظر لگ گئی ہے، نظر کیا لگ گئی بولو؟ ارے بولو کیا لگ گئی؟ کہ کس کی نظر لگی؟ باہر کی نظر نہیں، خود کی نظر۔ ایک زمانہ بہت اینٹے تھے ہمارے یہاں، دعوت کے کام کے علاوہ کوئی کام نہیں، دعوت کے کام کے علاوہ کوئی کام نہیں، دعوت کے کام کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ ہمارے یہاں اتحاد ہے، اتفاق ہے نہیں؟ ہے نہیں ہے بہت، اور ایسا اتحاد، ادھر سے پڑھے تو بھی گدک، ادھر سے پڑھے تو بھی گدک۔ پھر کیا ہوا؟ ایک فتنہ شروع ہوا غیر مقلدین کا، وہ قادیانیوں کا، پھر اللہ نے اس کا خاتمہ کرا دیا۔ غیر مقلدین کا وقتی طور پر اس کا خاتمہ ہوا۔ پھر ایک فتنہ شروع ہوا، فتنہ شروع ہوتے رہتے ہیں، پھر ہم بڑھ گئے، جدا جدا ہو گئے، اور پھر موبائل کے ذریعے سے فتنہ، کہیں مرزا کا فتنہ، جتنے بھی مرزا نام آئے وہ سب کمینے ہوتے ہیں، یاد رکھو ہمیشہ، جو بھی مرزا کا نام سے آتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ والے کم ہوتے ہیں، اس میں شرارت والے زیادہ ہوتے ہیں۔ مرزا جانے جانا رحمت اللہ علیہ، ایسی شخصیتیں بہت کم۔ پھر یہ مرزا انجینئر کا فتنہ شروع ہوا، یہ تو موبائل کا فتنہ ہے، یہ ایک نمبر کا لوفر ہے وہ، اور اس لوفر کے پیچھے لوگ پڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ یوں سمجھو باطل جماعتوں کا ایجنٹ۔ اور ہم کیا جانیں بھئی، مٹھائی کے بارے میں مٹھائی والے سے پوچھو، علاج کے بارے میں ڈاکٹروں سے پوچھو، علم کے بارے میں علماء سے پوچھو، اسے نہیں، اس کا نام انجینئر، اسے بولنا تو بلڈنگ کے بارے میں بول، دین کے بارے میں بولنے کا تجھے کوئی حق نہیں۔ بھئی طبیعت خراب ہوتی ہے تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ بلڈنگ خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ ارے بولو بھئی کہاں جاتے ہیں؟ دین کا کوئی مسئلہ ہے کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انجینئر کے پاس جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ صاف بات ہے، انہیں انجینئر، وہ انجینئر کے پیچھے پڑ گئے منحوس۔ تو جس وقت ایسی باتیں آئیں عقل سے خود بخود سمجھ جانا چاہیے ایک انجینئر بول رہا ہے علماء کے بارے میں تو وہ صحیح بول سکتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء صرف نبیوں کے وارث ہو سکتے ہیں۔ علماء کے علاوہ اگر کوئی غیر ثابت النسب اپنے آپ کو وراثت قرار، وارث قرار دے کر آ رہا ہے، انہیں حرامی النسل، انہیں سعید سے آتا سو، حرامی النسل کو نسل میں شامل نہیں کرتے۔ کرتی کیا؟ ارے بولو بھائی، العلماء ورثۃ الانبیاء، سعید سے آنے والے کو وارثین میں شامل کرتی ہیں کیا؟ نہیں کرتی۔ اور جو ورثۃ الانبیاء کو برا بھلا بولے انہیں وارث ہو سکتا ہے کیا بھائی؟ اس لیے یہ سب جنرل نالج ہی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ گاؤں میں آ کر یا بستی میں کوئی انجینئر مرزا کو پکڑ لیا اور کوئی اس کو پکڑ لیا، کوئی اس کو پکڑ لیا، اور سنا کہ بھئی سنگا بھی دن بدن چل رہا ہے، شروع ہوگا کہ یہاں بھی سنگا، جہاں سنگا وہاں دنگا، جہاں سنگا وہاں گھر میں کیا؟ دنگا۔ یہ دنگا کیوں؟ یہ دنگا کیوں؟ مرد حضرات اور مستورات
روز اول یہ معاہدہ کرنا چاہیے، جتنی کمائی ہو رہی ہے اتنا ہمارا جینا ہوگا، ہم کمائی سے بڑھ کر جئیں گے نہیں۔ جس وقت دیکھو بھائی بات یاد رکھو، خواہشات والی زندگی جہاں آئے گی وہاں سود آئے گا، سنگا آئے گا، قرض آئے گا، تباہی آئے گی، لڑائی آئے گی، جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا، خلا ہوگا، طلاق ہوگا، بیوی بچے سب کے سب بچھڑ جائیں گے۔ جہاں سادی زندگی، بار بار بول رہا ہوں سادی زندگی، وہاں پر اتحاد، اتفاق، محبت، الفت، امانت، دینداری، شریعت، خوف، خشیت اور آپس میں جوڑ اور نسلوں میں اضافہ ہوگا، سادگی۔ تو ہم سادے سیدھے میں آئے تو انشاءاللہ سادگی کی وجہ سے تمام خیر وجود میں آئیں گے۔ اس لیے میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہوں گا، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ مغرب کے بعد پروگرام بھی ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے پروگرام، وہاں پر بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اسی لیے شروع میں آپ کو کہا کہ دل کو انشاءاللہ صاف کر لے، دل انشاءاللہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والا ہے، وہ دل خود بتا دے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور وہ صحیح اور غلط کے فیصلے کے لیے آپ ذکر کا اہتمام کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔